خدا اور محبت میں تو ماہی کے سارے کام کرتے ہوئے فرحات یہ سمجھ رہا تھا کہ جو وہ جذبات اس کے لیے دل میں رکھ رہا ہے، شاید ماہی بھی اس کے بارے میں ویسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ اسی لیے تو وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی کے بعد وہ سب کچھ یہ ساری باتیں اس کو بتا دے گا کہ اس کے دل میں ماہی کی بہت زیادہ جگہ ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بہت دگ و دو کر رہا تھا کہ کسی طرح ماہی کے ساتھ اکیلے میں ایسا موقع مل جائے کہ وہ اس کو سارے جذبات بتا کر اس کے بھی دل میں اپنی جگہ کے بارے میں تعین کر سکے۔ لیکن اس کو تو قدرت کی طرف سے ایسا موقع نہ مل سکا کہ وہ کسی طرح ماہی کے ساتھ اکیلے ملاقات کر سکتا۔ جب بھی وہ ماہی کے قریب جاتا، ماہی بہت زیادہ مصروف ہوتی کیونکہ اس کی اکلوتی دوست ردا کی شادی تھی، اسی لیے وہ اپنی اسی مصروفیت میں اس کو اگنور کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ تو شادی کو پوری طرح انجوائے کرنے کے لیے اس کو بھی بھول چکی تھی، جبکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں جتنی زیادہ اس کے لیے جگہ ہے وہ عنقریب وہ خود ہی اس کو بتا دے گی۔ لیکن بارات کے آتے ہی اس نے تو اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور شادی کی فنکشن میں وہ اس طرح بزی ہوئی کہ وہ اسے بھی بھول گئی۔ اسی لیے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے اسی طرح شادی کے بعد رخصت ہو جائے اور وہ اپنی محبت کا اظہار ہی نہ کر پائے، جبکہ اس کے دوست بھی اس کو بہت زیادہ اکسا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جذبات کا اظہار ہی نہ کر پاؤ اور اس کی شادی میں بھی اسی طرح تمبو کناتے لگاتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ ساری باتیں تو اس کے دل میں گھر کر گئیں، اسی لیے اس نے بہت جلد کوشش کی کہ میں کسی طرح ماہی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دوں، لیکن ساری شادی میں ماہی اتنی زیادہ مصروف تھی کہ اس کو موقع ہی نہ مل پایا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے ماہی واپس چلی جائے، وہ اس کے کمرے میں جا کر اس کو ساری حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دے گا، تاکہ ماہی کو بھی معلوم ہو جائے کہ اگر اس کے دل میں بھی اس کے لیے اتنی ہی محبت ہے تو وہ اس کو جان لے۔ جبکہ ماہی کے تو فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح کے خیال رکھتا ہے، کیونکہ ماہی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن ہے۔ اسی لیے موقع پاتے ہی فرحاد اس کے کمرے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ماہی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جبکہ ماہی نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ اس کی حرکت پر اتنی زیادہ غصہ ہو گئی کہ اس نے غصے میں آ کر اسے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے کمرے میں اس وقت آ گئے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم میرے کمرے میں ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ فرحات کو تو ماہی سے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرے گی، جبکہ وہ اپنی پریشانی میں اس کو اپنی بات ہی بتانے سے رہ گیا کہ وہ اصل میں اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ وہ تو اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ماہی بھی اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن ماہی اس کے اس ارادے کو کہ وہ اسے پوچھنے آیا ہے غلط سمجھ بیٹھے گی اور وہ یہ سمجھے گی کہ شاید یہ کسی غلط ارادے سے اس کے کمرے میں آیا ہے۔ اسی لیے وہ اس کو پہلے تو بنا سنے یہ کہے گی کہ کمرے سے چلے جاؤ، اور جب وہ نہیں جائے گا اس کے بعد ماہی غصے سے خود ہی کمرے سے چلی جائے گی اور پھر وہ یہ ازیوم کر لے گی کہ شاید وہ کوئی برے ارادے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد کہانی میں بہت بڑا ٹوسٹ آنے والا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد تو ماہی اس سے بہت دور ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کہانی میں کیسا ٹوسٹ آئے گا یہ ہم آپ کو عن قریب اس کی مکمل کہانی میں بیان کریں گے۔ تو چلے آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔